حضرات ابھی آپ کے سامنے جناب عبداللہ صاحب اور ان کے فرزند مہدی رسول السلام کے ساتھ آپ لوگوں کو محسوس کر رہے تھے. بی بی زہرا کی بارگاہ المتخانہ کی فرائض انجام دے رہے تھے. یہ 549 ایام عزائے فاطمہ زہرا کے نام سے جو جاری و ساری ہے، آج اس کی دوسری مجلس، اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب مولانا اکرم بابا جناب علی حسین صاحب مہنگا میرٹھ. موسم کی تبدیلی سمجھیے گا یا جو سرکار کی طرف سے اس کی مجبوری سمجھیے گا، ورنہ مسجد کو اس وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا اور آ جانا چاہیے تھا. یہ مجلس اور فرش اعضا اس کی فرش اعضا ہے کہ جب بھی ادارے کی فرش اعضا بچھائی جاتی ہے تو یہ وہاں پہنچتی. آج ان کی خود فرش اعضا بچھ رہی ہے. جو بھی جہاں پر بھی محبان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کو چاہیے کہ مجلسوں میں شریک ہوں تاکہ روز قیامت بی بی کے ساتھ میں سرخرو ہو سکے. بی بی کے حوالے سے ملاحظہ کیجیے گا تو شعر کے مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. اور جسے کہو معلوم کا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو. تو آئیے مختصر پڑھ لینا تھوڑا سا. آئیے اس کے بعد شبی حیدر و شبو بھائی کو آواز دیں کہ وہ آئیں اور دعا کر دیتے. السلام علیکم. اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں. اب نہ بیعت کے طلبگار نظر آتے ہیں، اور نہ ان کے طرفدار نظر آتے ہیں. معجزہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا یہ ہے، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھو عزادار نظر آتے ہیں. اور یوں تو اصحاب و پیمبر ہیں ستارے، لیکن یوں تو اصحاب و پیمبر ہیں ستارے، لیکن کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں، کچھ ستارے ہمیں دمدار نظر آتے ہیں. حضرات اب آپ کے سامنے آج جناب مولانا اکرم بابا جناب علی حسین صاحب مہنگا میرٹھ آپ کے روح بی بی کے فضائل لگا دو. کتنے
فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین والمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وسیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ حضرات کرام قدر، پیغمبر اسلام کی جس مشہور و معروف حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑی مشہور حدیث ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ چونکہ یہ ایام، یہ خمسہ مجالس اسی بیوی کی یاد میں، اسی بیوی کے سلسلے سے منعقد ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ ہم بیوی کا غم منا رہے ہیں۔ چونکہ تقاضۂ محبت تو مودت بھی یہی ہے کہ اگر ان کے گھر میں صف ماتم ہے تو ہمارے گھر میں بھی صف ماتم ہو، اور اگر ان کے گھر میں جشن چراغا ہے تو ہمارے گھروں میں بھی جشن چراغا ہو۔ یہ ایام جو ہیں بیوی کے سے منسوب ہے، اور میں اپنے نوجوانوں سے خصوصاً، میں رات بھی مجلس میں اپنے یہاں عرض کر رہا تھا، جبکہ الحمدللہ میری بستی میں چھوٹی سی بستی ہے، کوئی زیادہ بڑی بستی نہیں ہے، چھوٹا گاؤں ایک دیہات ہے، لیکن اس میں خدا کا شکر ہے کہ ایام فاطمی کے حوالے سے 10-12 مجلسیں زنانی اور 5-6 مجلسیں مردانی روزانہ ہو رہی ہے۔ اور میں نے رات زور دے کے تنبیہاً اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مجمع اکٹھا کریں، بہترین لاؤڈ اسپیکر لگائیں، بہترین خطیب کو ڈھونڈیں، 1000-2000 کا تبرک لائیں، نہیں، آپ کو ایام فاطمی منانا ہے، غم سیدہ منانا ہے۔ آپ کی استعداد نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بٹھا لیجئے گا، اور بٹھا کر ان کے درمیان میں 2 بند مرثی کے پڑھ لیجئے گا، اسی کا نام مجلس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایام فاطمی میں ہر گھر میں پرچے ادا بچھے، اور یاد رکھو چونکہ یہ غم وہ غم ہے، میرا خود عقیدہ ہے، دیکھیں کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بلکہ عقیدے کی بات ہے۔ خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے کہ جو گھر پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ شہزادی کی فرش عطا بچھا کے تو دیکھیں، پھر پریشانی ان کے دروازے کے قریب نہیں آئے گی، اس لیے کہ پریشانی کا تو آنے کا سوال ہی پھر نہیں ہوتا۔ چونکہ دیکھیے اب تک جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں، آپ برپا کرتے ہیں، فرش عطا بچھاتے ہیں تو شہزادی کو تشریف لاتی ہے،
لیکن یہ بیوی کی مجلسیں ہیں تو اس میں خود امام زمانہ کی پہلے حاضری ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس غم کو ایسے ہی منائیں جیسے عاشورہ۔ آج میرا کئی بستیوں میں اسی ذکر کے حوالے سے ابھی جانا ہوا، خود میری بستی اور برابر میں 2-3 بستیوں میں جانا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ بالکل عاشورہ کی طرح سیاہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، بینر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، ہر دروازے کے اوپر سیاہ پرچم لہرا رہا ہے۔ دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کیا محرم شروع ہو گیا؟ ہم نے کہا ہاں، دوبارہ پھر محرم شروع ہو گیا۔ یہ کون سا محرم ہے؟ ہم نے کہا یہ رسول کی بیٹی کا غم ہے۔ رسول کی بیٹی کا کیا غم ہے؟ تو اب انہیں بتائیے گا کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ ان کو بتائیے۔ یہ موقع مل رہا ہے تاکہ ہم حق بات جو ہے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جتنا اس کو چھپایا گیا، لیکن آج الحمدللہ اتنا ہی یہ واضح ہو رہا ہے، دنیا کے سامنے آ رہا ہے اور دنیا کے سامنے حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ آج دنیا حیران ہے کہ صاحب رسول کی بیٹی پہ اتنا ظلم۔ ہم نے کہا دیکھیں سب سے بڑا تو ظلم یہی ہے کہ رسول کی ایک بیٹی ہے، لیکن یہاں کئی بیٹیاں بنا دی گئی کہ رسول کے اور بھی بیٹیاں ہیں۔ کہا صاحب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ رسول کے تو اور بھی بیٹیاں ہیں۔ ہم نے کہا کتنی ہیں؟ کہا 3 اور بھی ہیں۔ ہم نے کہا 3 نہیں 30 لکھ لیجئے، 30 سے بھی اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو 300 لکھ دیجئے، 300 سے بھی اگر دل سیر نہیں ہو رہا ہے تو 3000 لکھ لیجئے گا، 3000 پہ بھی اگر دل خوش نہیں ہے تو 3 لاکھ لکھ لیجئے۔ لیکن صبح قیامت تک ساری تاریخوں کو لکھنا پڑا کہ نواسے صرف 2 ہی ہیں۔ بیٹیاں چاہے کتنی بھی لکھو مگر نواسے 2 ہی ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا فاطمہ کے۔ ہم نے کہا دیکھیں تاریخ سے پوچھئے، جب رسول گھر مسجد سے نکلتے تھے تو کس کے دروازے پہ پہنچتے تھے؟ کہا فاطمہ کے دروازے پر۔ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، تم پہ میرا سلام ہو۔ پیغمبر اسلام کیوں فاطمہ کے دروازے پہ سلام کر رہے ہیں جبکہ بیٹیاں اور بھی ہیں؟ ان کے دروازے پہ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ لیکن رسول کا ایک بیٹی کے دروازے پہ سلام کرنا، ایک بیٹی کو چادر کے نیچے بٹھانا، ایک بیٹی کو میدان مباہلہ میں لے جانا بتا رہا ہے کہ فاطمہ کل بھی اکیلی تھی، فاطمہ آج بھی اکیلی ہیں۔ اور جب فدا کا معاملہ سامنے آیا، رات قبلہ نے بڑی اچھی روشنی ڈالی آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن بی بی جو دربار میں گئی وہ باغ لینے نہیں، آلو کہتے چندی تو پیڑ تھے۔ ہم نے کہا پیڑ کا مسئلہ نہیں تھا، بی بی نے دعویٰ پیش کیا، اور دعویٰ پیش اس لیے کیا کہ اگر اور بہنیں ہیں تو پہلو میں کیوں نہیں ہیں؟ بھئی دعویٰ میں پیش کر رہی ہوں تو اگر اور بہنیں ہیں تو وہ بھی تو آگے پہلو میں کھڑی ہوں۔ جیسے علی آئے دامادوں کو بھی آنا چاہیے تھا، آگے روکتے تو صحیح، بی بی جب ہم نہیں مانگ رہے تو تم کیوں مانگ رہی ہو؟ لیکن بی بی کا اکیلے دربار میں رہنا، مطالبہ کرنا، اس بات کی واضح کر دیا کہ دنیا کتنا بھی گھڑتی رہے مگر ثابت نہیں کر سکتی کہ فاطمہ کی اور بہنیں بھی ہیں۔ فاطمہ کل بھی اکیلی تھی، دربار میں بھی اکیلی ہے، صبح قیامت تک شہزادی اکیلی ہی رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ اور کیا ناز اٹھائے پیغمبر اسلام نے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں، دل کا ٹکڑا نہیں۔ رسالت نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب پہلے رسالت کی عظمتوں کا اندازہ لگاؤ، رسول کون ہیں؟ صاحب معراج۔ رسول کون ہیں؟ طٰہٰ و یاسین۔ رسول کون ہیں؟ مزمل و مدثر۔ رسول کون ہیں؟ کملی والے۔ رسول کون ہے؟ سرکار مدینہ۔ پیغمبر کون ہیں؟ 1,24,000 پیغمبروں کے سردار۔ اب اندازہ لگائیے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی یہ محمد کا ٹکڑا نہیں،
نبوت و رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اگر رسول یاسین ہے تو فاطمہ شریک یاسین ہے، اگر رسول مزمل ہیں تو فاطمہ بھی مزمل ہیں، اگر رسول مدثر ہیں تو فاطمہ بھی مدثر ہیں، چونکہ فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ مثلا یہ قالین بچھا ہے، اس قالین کا اگر ذرا سا پلہ کونا کاٹ دیجئے آپ تو یہ قالین ناقص کہلائے گا، اس لیے کہ اس کا گوشہ، اس کا کونا جو ہے آپ نے جدا کر دیا۔ ممبر اگر ایک لکڑی ایک پایا نکل جائے تو ممبر تو ہے مگر ناقص کہلائے گا، چونکہ اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اگر فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے تو فاطمہ کو الگ کرنے سے رسالت کامل و مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے نبی کو کہنا پڑا کہ فاطمہ کی مسرت میری مسرت ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب جب بھی بی بی بزم رسول میں آتی تھی تو رسول احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب کھڑے ہوتے تھے اپنے مقام پہ بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ جبکہ کبھی علی کا احترام نہیں کیا، علی کے لیے کبھی رسول نہیں اٹھے، جب بھی اٹھے فاطمہ کے لیے۔ جب بھی فاطمہ آئی بزم رسول میں رسول احترام کے لیے اٹھے۔ کیوں اٹھے صاحب؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ایسو تھانے میں بیٹھا ہے اپنی کرسی پر، وہاں ایس ایس پی آ جائے فوراً کھڑا ہو جائے گا، اس کا ہم رتبہ کوئی ایسو آ جائے تو اس کے لیے وہ اٹھے گا، لیکن اگر کوئی سپاہی آ جائے، کانسٹیبل آ جائے تو وہ اس کے لیے نہ اٹھے گا نہ اس کو اپنی کرسی دے گا۔ یعنی اٹھنے کے لیے ضروری ہے یا تو اپنے سے بلند ہو یا اپنے برابر کا ہو۔ رسول جو بار بار اٹھتے تھے دنیا کو یہی تو بتا رہے تھے کہ فاطمہ کو پہچانو، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو جدا کرنے سے رسالت کامل و مکمل نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کا وہ مقام بیان کیا۔ کون فاطمہ؟ جو رسول کی آنکھوں کا نور ہے، کون فاطمہ؟ جو رسول کا رسالت کا ٹکڑا ہے، کون فاطمہ؟ جو فضیلتوں کا وہ عظیم منارہ کہ چشم فلک نے ایسے مرتبے کی بی بی دیکھی ہی نہیں، کائنات میں اتنی عظیم بی بی نظر ہی نہیں آتی جیسی بی بی فاطمہ زہرا ہیں، اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل آپ کے سامنے خود واضح ہے۔ فاطمہ جیسی بی بی کائنات میں ہے ہی نہیں، چشم فلک نے ایسی بی بی نہیں دیکھی جیسی فاطمہ زہرا۔ کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہے کوئی بی بی فاطمہ سے بہتر؟ تو لا کے سامنے کھڑا کرو۔ ہے کوئی فاطمہ سے بہتر جس کا باپ سید الانبیاء ہو؟ ہے کوئی بی بی جس کا شوہر سید الاوصیاء ہو؟ ہے کوئی بی بی جس کے بچے سردر سید شباب اہل الجنہ ہوں؟ ارے کوئی لائے تو صحیح ایسی خاتون کہ جس کا بابا سید الانبیاء، جس کا شوہر سید الاوصیاء، جس کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی ساری فضیلتیں اللہ نے بی بی کے دامن میں ڈال دی۔ بی بی تیرے جیسا نہ کسی کا باپ ہے، نہ تیرے جیسا شوہر کسی کا ہے، نہ تیرے جیسے بچے کسی کے ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو باپ اور شوہر کی بات ہے، معصوم ہے، باپ بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، بی بی کی تو ماں بھی وہ ہے جو ملکۃ العرب ہے، جو عرب کی عرب پتی خاتون ہے، ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب خدیجہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اللہ نے وہ شرف بی بی کو دیا جو کائنات میں کسی بی بی کو نہ ملا۔ اللہ نے وہ شرف خدیجہ کو دیا۔ کا کیا دیا؟ ہم نے کہا امام الانبیاء کی بارات خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی۔ بھائی امام الانبیاء کی بارات خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی۔ کہا صاحب رسول کے تو اور بھی نکاح ہوئے۔ ہم نے کہا بتاؤ نکاح پڑھا کس نے؟ بارات میں کتنے گئے؟ صرف ایک بارات ہے، یہی ایک شادی ہے رسول کی جس میں براتیوں کا بھی تذکرہ ہے، نکاح پڑھنے والے کا بھی ذکر ہے، مہر دینے والے کا بھی ذکر ہے، ولیمہ کھلانے والے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے کہا بی بی میں تجھے وہ فضیلت دوں گا جو کسی کو نہیں ملے گی۔ میرا آخری نبی، کائنات کا سب سے عظیم پیغمبر تیرے دروازے پہ دولہا بن کے آئے گا۔ ارے رسول کے تو اور بھی بیویاں ہیں، بھائی خدیجہ کے بعد تو کتنی بیویاں ہیں،
لیکن بتائے تو صحیح کہ رسول کا یہ باقی جو نکاح ہے کس نے پڑھے؟ کتنی بارات گئی؟ کس نے ولیمہ کھلایا؟ کس نے مہر ادا کیا؟ کوئی تذکرہ تاریخ میں ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی تذکرہ ہے، ایک ہی بارات کا تذکرہ ہے، ایک ہی شادی کا ذکر ہے، اور نکاح پڑھنے والے کا بھی ذکر ہے، اور نکاح پڑھنے والے کا بھی ذکر ایسے کہ جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا، لیکن مسلمانوں نے شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے کہا کہ صاحب انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ تو کافر تھے۔ بھیا یہ تم ظلم کر رہے ہو، یہ کہہ کر کے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، تمہیں کلمہ پڑھوانے کے لیے آئے تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کہا وہ کلمہ پڑھنے کے لیے، کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے۔ ہم نے کہا بھیا دیکھیے پڑھا تو وہ، پڑھتے تو وہ ہے کہ جو پہلے سے کافر ہوں۔ بالکل ایسے ہی میں مثال دوں کہ مجلس ہو رہی ہے، ادھر مرثیہ شروع ہوا، میں نے ایک بچے کو کاغذ اور قلم لے کے دروازے پہ بٹھا دیا کہ بیٹا جو بھی امام باڑے میں اندر آتا رہے اس کا نام ہر وقت لکھتے رہنا۔ اب وہ لکھتا رہا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ہم نے اس سے پوچھا بھائی بتلاؤ، اس نے ایک ایک کا نام بتانا شروع کیا۔ فلاں صاحب آئے، یہ آئے 8:10 پہ آئے، یہ 8:20 پہ آئے، یہ 8:35 پہ آئے، سب کا نام۔ لیکن جو یہاں پہلے سے موجود تھے 10-5 آدمی بیٹھے ہوئے، ان کا نام ہی نہیں آیا۔ جب ان کا نام نہیں آیا تو ایک صاحب نے کہا صاحب کیا یہ نہیں آئے؟ ہم نے کہا یہ پہلے سے اندر بیٹھے تھے، نام صرف ان کا لکھا گیا جو باہر سے اندر آئے، لیکن جو پہلے سے اندر تھے ان کا نام اس میں نہیں ہوگا۔ یہی تاریخ کا بھی فیصلہ ہے، تاریخ نے صرف ان کے نام لکھے جو پہلے سے کافر تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، لیکن جو پہلے سے مسلمان تھے، جو اسلام کی حفاظت کر رہے تھے، بھلا ان کا نام تاریخ میں کہاں سے مل جائے گا؟ بھیا ابو طالب کا نام کلمہ پڑھنے والوں میں نہ ڈھونڈو، کلمہ پڑھوانے والوں میں تلاش کرو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ نے شرف عطا کیا کہ بی بی کی بارات جو ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے، نکاح پڑھنے والے کا بھی ذکر ہے، مہر جو ہے اس کا بھی تذکرہ، ولیمے کا بھی تذکرہ۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں ایسی بیٹی عطا کریں گے، چونکہ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے اور وہ کالم کمسینی میں لے لیے۔ امت والوں نے تانا دینا شروع کیا، کفار مکہ تانا دے رہے ہیں، ابتر کہہ رہے جب حضور گزرتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ بھائی 2 بیٹے دونوں واپس چلے گئے، دونوں کا اللہ نے لے لیا۔ اور اب انہوں نے تالیاں بجانا شروع کی، جب رسول گزرتے تو یہ کہتے تھے ابتر جا رہا ہے، جس کی نظر منقطع ہو گئی۔ تو اب اس مقام پر رسول کو بھائی غصہ تو آتا، لیکن یہ رحمت عالم، رحمت کل، اللہ کے نبی نہ دشمن کے لیے بد دعا نہ اپنے حق میں دعا کی، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کو ہاتھ اٹھا کے کہنا تھا پروردگار جیسے میں ہو گیا یہ بھی ہو جائے، بھائی میرے چلے گئے تو ان کے بھی چلے جائیں، یا یہ کہتے معبود مجھے اولاد دے، یہ تانا مجھ سے سنا نہیں جاتا۔ لیکن رسول نے نہ دشمن کو بد دعا کی نہ اپنے حق میں دعا کی، بلکہ ایک روز مشیت ہی کو جلال آیا اور اللہ نے کہا ابھی ہم سے نہیں سنا جاتا، تم آؤ، ہم اس کا جواب تمہیں عطا کریں گے انہیں۔ اور اپنے نبی کو بلایا معراج میں، 27 رجب کی رات جب نبی کو معراج میں بلایا اور نبی معراج میں تشریف لے گئے، اللہ نے اپنی نشانیاں دکھلائیں، اور جب جنت میں پہنچے اور اللہ کی نشانیاں دیکھی تو اللہ نے ایک سیب پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا، اور وہ سیب جنت آدھا رسول نے نوش فرمایا، کھا لیا۔ اب یہاں پہ روایت کہتی ہے کہ سیب تھا یا انار، ہم نے کہا دیکھیں سیب بھی جنت کا پھل ہے، انار بھی جنت کا پھل ہے، اگر انار کو لیں گے تو تب بھی اور روایت مستحکم ہو جائے گی، چونکہ انار وہ واحد پھل ہے کہ جس میں پردے کے اندر بھی پردہ ہوتا ہے، اور ایک پردے دار بی بی کا نور آ رہا تھا، چونکہ اللہ نے 13 معصوموں کا نور پیغمبر سے لے کے امام تک، امام حاضر تک
ارواح معصومین سے منتقل ہوتا ہوا، ارواح انبیاء سے ہوتا ہوا یہ صلب عبد المطلب میں آیا، اور صلب انبیاء سے ہوتا ہوا صلب عبد المطلب تک، اور صلب عبد المطلب سے 2 حصوں میں بٹا، ایک حصہ صلب عبداللہ، ایک حصہ صلب ابو طالب، جناب ابو طالب سے مولا کائنات اور جناب عبداللہ سے حضور سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ اور یہ نور جو ہے پھر دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک جگہ مل گیا علی اور نبی کی شکل میں، لیکن ایک نور تھا جسے اللہ نے کسی صلب میں نہیں رکھا، وہ نور ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ اور اللہ نے کہا میرے حبیب اگر ضرورت ہے تو آؤ، اللہ نے اپنے نبی کو بلایا اور وہ سیب جنت کی شکل میں اپنے نبی کو نور شہزادی عطا کیا، نور معصومہ مل گیا۔ عرب تاریخ میں 2 ہی واقعے ہیں معراج میں، ایک نور شہزادی کو دینا، ایک ولایت علی کا اعلان کرانا، 2 ہی راز ہیں معراج میں، اس کے علاوہ ورنہ کچھ نہیں نظر آیا۔ ایک نور معصومہ شہزادی کا نور اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، ایک ولایت علی کی خبر دی، یہ خبر پہنچانا ہے، اعلان کرنا ہے، تب تک آنا ہی نہیں، چونکہ آئے بلغ بتا رہی ہے، آئے بلغ کے تیور بتا رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے اس حکم کو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پہ نازل ہو چکا ہے، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں نہیں ملے گا کہ کیا اللہ کی جانب سے پہنچا، لیکن جب رسول نے ولایت علی کا اعلان کیا تب پتہ چلا کہ یہ تھا وہ پیغام جو اللہ نے اپنے نبی کو تک پہنچایا تھا معراج میں۔ تو نبی 2 چیزیں لے کے معراج سے آئے، ایک نور سیدہ، ایک ولایت مولا متقیان۔ اور جب شہزادی دنیا میں تشریف لائی تو اب دنیا والوں نے چونکہ سورہ کوثر کی تفسیر مسلسل آپ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، دشمن نے تو یہی کہا تھا، پیغمبر کو ابتر کا تانا دیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، سب سے چھوٹا قصیدہ سورہ کوثر، کہا کہ میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصلی لربک وانحر، تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، نماز پڑھو اور قربانی دیتے رہو، انا شانئک ھو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی ابتر ہے۔ اب آپ دیکھیے رسول کو ابتر کہا کس کس نے تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہی تو رسول کو ابتر کہتے تھے، رسول کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، رسول کو ڈھیلے پتھر مارتے تھے۔ لیکن آج دنیا میں دیکھیے گا کہیں اولاد ابو جہل نظر آتی ہے، کہیں اولاد ابو لہب نظر آئی؟ اگر ہیں بھی تو بتاتے ہوئے شرما رہے ہیں، پہلی بات تو ہے نہیں، اور اگر ہیں بھی تو اتنے ذلیل ہیں کہ یہ بتاتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اس کی نسل ہی منقطع ہے، ہم نے تو تمہیں کثرت نسل عطا کی۔ آج دنیا میں جہاں بھی نظر ڈالو نسل رسول موجود ہے سادات کی شکل میں، اور دیکھیے سادات کرام کے لیے مقام فخر ہے کہ امام حسن سے لے کر آج تک جو بھی دنیا میں سید آتا ہے وہ فاطمہ کے ماں ہونے پہ فخر کرتا ہے کہ میں اولاد فاطمہ ہوں، میں اولاد سیدہ ہوں، میں اولاد رسول ہوں۔ ہر انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، مگر رسول کی نسل اس کی بیٹی سے چلی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اور شہزادی کونین دنیا میں جب تشریف لائیں تو خدیجہ الکبریٰ کی گود میں بی بی، لیکن عالم یہ ہے تاریخ نے لکھا کہ بی بی کی ولادت سے پہلے عرب کی عورتوں نے، مکے کی خواتین نے بی بی کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ تو یہ بچی ماں سے بہوے گفتگو ہوتی تھی، کلام کرتی تھی، شکم مادر ہی سے یعنی آپ باتیں کرتی تھیں۔ ایک روز جب رسول نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی
جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو یہ بچی مجھ سے کلام کرتی ہے اور کہتی ہے مادر گرامی آپ گھبرائیں نہیں. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو بیوی پریشان ہوئی، چونکہ اس وقت میں مستور کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دوسری خاتون ہو، لیکن مکے سے کوئی خاتون نہیں آئی. بیوی پریشان تھی کہ اچانک حجرے میں کچھ بیویاں داخل ہوئی، 4 بیویاں حجرے میں داخل ہوئی، اور جیسے ہی وہ شہزادی کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ ان بیویوں نے بڑھ کے اس کو سلام کیا، اور بیوی نے معصومہ عالم نے ان کا تعارف کرایا. مادر گرامی یہ جناب حوا ہیں، یہ بی بی آسیہ ہیں، یہ بی بی ہاجرہ ہیں، یہ بی بی سارہ ہیں، یہ بی بی مریم ہیں. یعنی جو خدمت کے لیے آئی تھیں جناب خدیجہ کے پاس، وہ کوئی معمولی بی بی نہیں تھیں، وہ کائنات کی عظیم بیویاں تھیں جو خدمت کے لیے آئی تھیں. کس وجہ سے؟ چونکہ کائنات کی سب سے عظیم بیوی آ رہی ہے، ان کے استقبال کے لیے آئی تھی بیویاں. اور شہزادی کی ولادت ہوئی، پرورش پا رہی ہیں، ماں بچی کو پروان چڑھا رہی ہیں. آج مسلمان بڑے نقیب صاحب کہہ دیتا ہے صاحب ان کے ہاں تھا ہی کیا. فاطمہ زہرا کا تو پیون لگا ہوا لباس، چادر میں اتنے پیون، گھر میں فاقہ، کئی وقت کے فاقے ہوتے تھے. ہم نے کہا بھیا لیکن کسی تاریخ نے لکھا کہ ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی گیا؟ کہا صاحب ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ہم نے کہا دیکھو دیتا وہی ہے کہ جس کے پاس ہو. مثلا ایک نے مجھے سوال کیا کہ مولانا رومال دے دیجیے گا، میرے پاس تھا میں نے دے دیا. اور اس نے کہا کہ مولانا ایک رومال دے دیجیے، اور تو جب میرے پاس ہے نہیں تو میں دوں گا کہاں سے؟ تو دیتا وہی ہے جس کے پاس ہو. سائلوں نے سوال کر کے بتایا کہ دیکھو ملتا اسی کے دروازے سے ہے جو دنیا کو دیتا رہا ہو. بھائی انہوں کے دروازے میں مانگنے میں دیر ہوئی، کبھی ملنے میں دیر نہیں ہوئی، تو انہوں نے دیا. لیکن وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دولت کو اکٹھا تو کیا مگر کبھی راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، راہ خدا میں غریبوں کو دیا نہیں. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ دیکھیے اہل بیت میں رسام میں یہی تو فرق ہے کہ جو کائنات سے بے خبر ہو کر اپنا پیٹ بھر کے سو جائے وہ غنی تو کہلا سکتے ہیں مگر امیر المومنین نہیں کہلا سکتے. لیکن کائنات کا پیٹ بھر کر خود فاقے سے سو جانے والا جناب امیر کہلاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد بی بی کی اور شہزادی کونین جب آپ اس منزل پہ پہنچی ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 9 سال کی ہوئی اور بی بی کے رشتے آنا شروع ہوئے تو مدینہ کے امیر جو امیر تھے ان کے رشتے پیغام آنا شروع ہوئے. فاطمہ کی شادی ہمارے یہاں کر دیجئے، ہم سے کر دیجئے، ہم سے کر دیجئے. لیکن اللہ کے پیارے رسول سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں فاطمہ کا مجھے اختیار نہیں ہے، فاطمہ کے بارے میں مجھے اختیار نہیں ہے. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹی کے معاملے میں تو نہ بولنے والا باپ بول جاتا ہے. بھئی ہماری بچی ہمیں حق نہیں ہے تو پھر کسے حق ہوگا؟ ہم جہاں چاہیں گے وہاں کریں گے. لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کے بارے میں مجھے اختیار نہیں؟ ارے جسے اتنا اختیار ہو کہ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا دے، جسے میں نالیں کعبہ قوسین تک جانے کا اختیار ہو، جسے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینے کا اختیار ہو، کیا اسے بیٹی کا اختیار نہیں ہوگا؟ آواز آئی خبردار میری بیٹی کوئی عام مسلمان لڑکی نہیں ہے. اگر عام مسلمان بیٹی ہوتی تو میں اچھے مسلمان سے شادی کر دیتا. میری بیٹی ہے معصومہ، میں مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم نہیں بناتا. جسے اللہ نے معصوم بنایا ہے وہ خود بتائے گا. تو اب دیکھیے رشتہ اللہ پہ چھوڑ دیا گیا یا بالکل ایسے ہی چونکہ منزل تھی بھائی کائنات کی سب سے عظیم شہزادی ہے جس کے رشتے کا معاملہ ہے، جس کی شادی کا مسئلہ ہے. مثلا میری بچی جوان ہو گئی، میں نے مولانا سے کہا قبلہ سے بھائی سے کہ بھائی وہ آپ کے بھتیجے ماشاءاللہ جوان ہو گئی، اس کے لیے کوئی لڑکا تلاش کریں، کوئی رشتہ ڈھونڈیں. تو دیکھیے اگر مولانا کو مجھ سے محبت ہے، عقیدت ہے، بھائی سمجھتے ہیں، دوست مانتے ہیں تو مولانا کی پوری کوشش ہوگی، بھرپور کوشش ہوگی کہ لڑکا بہتر سے بہتر ڈھونڈا جائے تاکہ مجھے کبھی زندگی میں شکایت نہ ملے.
بچی کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ ہو. بھئی یہی تو ہے محبت کا حق. یعنی یہی تلاش کریں گے نا کہ لڑکے میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو, کوئی نقص نہ ہو. جیسا گھرانہ ادھر ہے ویسے گھرانہ ادھر, جیسے لوگ ادھر کے ہیں ویسے ہی ادھر کے. اگر لڑکی ایسے گھر میں پرورش پا رہی ہے کہ جہاں پر نماز وقت پہ ہو رہی ہے والے وقت, جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہو, جہاں پر ذکر خدا ہوتا ہو, تسبیح و تحلیل ہوتی ہو, جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہو, تو وہ لڑکی اسی گھر میں جا کے خوش رہے گی کہ جہاں پہ نماز ہوتی ہو, تلاوت قرآن ہوتی ہو, تسبیح خدا ہوتی ہو. اگر ایسی لڑکی کو ایسے گھر میں بھی آ دیا جائے کہ جہاں پہ نماز تو کیا جہاں نماز بھی نہ ہو, نماز کی جگہ وہاں ٹی وی چلتا ہو, گانے سنے جاتے ہوں, تو بتائیے وہ لڑکی کیا اس گھر میں خوش رہ پائے گی؟ وہ گھر گھٹ کے مر جائے گی. اس کے لیے ویسا ہی ماحول ضروری ہے جیسے اس کے باپ کے گھر کا ماحول ہے. اب فاطمہ زہرا کی شادی کا مسئلہ ہے, اس گھر میں آنکھیں کھولی ہیں جہاں پہ جبریل کی آمد و رفت ہے, ملائکہ رحمت آ رہے ہیں, آسمان والے فرشتے برابر آتے ہیں, کوئی سلام کرنے آ رہا ہے, کوئی کھانا لے کے آ رہا ہے, کوئی روٹیاں لے کے جا رہا ہے. ایسے ماحول میں اب ایسی بیوی ایسے گھر میں ہی خوش رہ سکتی ہے کہ جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہو. اگر باپ کا اختیار دیکھ کے جا رہی ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, تو شوہر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر چاہے تو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے. اگر باپ کا اختیار دیکھ کے جا رہی ہے کہ یہ انگریزوں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں, تو پھر شوہر کا اختیار ایسا ہو کہ یہ ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کر رہا ہو, تو پھر وہی تو خوش رہ سکتی ہے. بھائی انہی رشتوں کے درمیان میں خود مولا کائنات بھی سر جھکا کے ایک روز بزم رسول میں پہنچے, سلام کر کے بیٹھ گئے. رسول نے جواب سلام دیا, لیکن علی کے سامنے شرم مانے تھی, سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد رسول نے مسکرا کے کہا, یا علی ہمیں معلوم ہے تم کس لیے آئے ہو, اللہ نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا, جبریل خبر دے کر مجھے گئے ہیں, اللہ نے تمہارا درس عرش پہ پڑھ دیا ہے, مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین پر صیغہ جاری کروں, آپ کا عقد پڑھوں. یعنی فاطمہ زہرا وہ ذات ہے جس کا نکاح 2 دفعہ ہوا, عرش پہ بھی ہوا, فرش پہ بھی ہوا. یعنی نکاح 2 ہوئے تو اللہ نے بھی نسل دوہری عطا کی, ایک نسل خاص, ایک نسل عام. نسل عام جو ہے اس میں عام سادات ہے, نسل خاص میں ائمہ علیہ السلام ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. آج دنیا پوچھتی بی بی کے اتنے فضائل کہاں ہیں جتنے مولا کائنات کے فضائل ہیں. تو بھیا بی بی کے فضائل علی سے کم نہیں ہیں. جتنے مولا کائنات کے فضائل ہیں اتنے ہی فضائل شہزادی کونین کے بھی ہیں. لیکن اگر حدیث قدسی کو دیکھا جائے تو بی بی فضائل میں اور آگے بڑھ جائیں گی, اس لیے کہ رسول کی حدیث قدسی میں پیغمبر نے اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, لولا کا لما خلقت الافلاق, اے میرے پیغمبر اگر میں تمہیں نہ خلق کرتا تو میں افلاق کو خلق نہ کرتا, کائنات کو نہ بناتا. لیکن حدیث قدسی کا دوسرا فقرہ کہ اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میرے حبیب میں تمہیں خلق نہ کرتا. لیکن حدیث قدسی کا تیسرا فقرہ بھی ہے کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. معلوم یہ ہوا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صدقہ ہے بی بی سیدہ کا. بی بی سیدہ کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. تو بی بی کے فضائل کم نہیں ہیں, جتنے فضائل مولا کائنات کے ہیں اتنے ہی فضائل بی بی کے ہیں. بس وجہ یہ ہے کہ بی بی پردہ دار ہے, بی بی کے فضائل بھی پردے میں پوشیدہ ہیں. بھائی شہزادی پردے میں گدار بھی ہے تو فضائل بھی پردے میں پوشیدہ ہیں. ورنہ پیغمبر کی ایک ہی حدیث بی بی کے فضائل کو واضح کر رہی ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. چونکہ ایک بی بی اور معصومہ ہیں جسے قرآن نے معصومہ کہا. کون؟ بی بی مریم. لیکن اپنے زمانے کی معصومہ تھی, اللہ نے بغیر شوہر کے معصوم بیٹا عطا کیا, لیکن کسی غیر معصوم کی زوجیت میں نہیں جانے دیا. جبکہ قانون فطرت ہے کہ جب تک شوہر نہ ہو بچہ نہیں ہو سکتا.
لیکن قانون عصمت کو اللہ نے بچایا کہ ہم قانون فطرت کو توڑیں گے، بغیر شوہر کے بچہ دیں گے، لیکن قانون عصمت کو نہیں توڑنے دیں گے۔ بی بی کو، معصومہ کو ایک معصوم بیٹا عطا کیا، جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ ماں اکیلی معصومہ تھی تو ایک بیٹا اللہ نے معصوم عطا کر دیا۔ یہاں باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصومہ ہے، اللہ نے دو بیٹے معصوم عطا کیے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ماں بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے، اور امام حسن کائنات کا وہ واحد پہلا انسان ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے۔ اور اللہ نے وہ شرف جناب سیدہ کو عطا کیا کہ بی بی کا نکاح عرش پہ بھی ہوا، فرش پہ بھی ہوا، اور جب بی بی رخصت ہو کے علی کے گھر آئیں تو شان عجیب ہے، خدا کی قسم۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ کبھی بھی خوبصورت نہ دیکھنا بلکہ خوبصیرت دیکھنا۔ جب امام سے پوچھا، سائل نے سوال کیا، مولا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، شریک حیات کیسی ہونا چاہیے؟ تو امام نے فرمایا اپنے لیے خوبصورت تلاش نہ کر بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ماں تلاش کر۔ اس لیے کہ اگر بہترین ماں ہے تو گلستان میں کھلنے والے گلوں کا انداز ہی الگ ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ ماں کا کردار کتنا اثر انداز ہوتا ہے اولاد کے اوپر۔ میں منبر سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، جن گھروں میں ماں نمازی ہیں ان گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے نمازی ہوتے ہیں، لیکن جن گھروں میں ماں نماز نہیں پڑھتی ان گھروں میں بڑے بچے بھی نماز نہیں پڑھتے، چھوٹے کا تو ذکر کیا ہے۔ چونکہ آپ نے خود دیکھا ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے، برابر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن گھروں میں ماں بہنیں نماز پڑھتی ہیں ان گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کے پہلو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ جانتے نہیں کہ نماز کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، لیکن جیسے دیکھتے ہیں ویسے یہ بھی عمل کرتے ہیں۔ یعنی ان کی اتباع بتا رہی ہے اگر تم پڑھتے رہے تو ہم بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن جب تم عید سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر ہمیں نماز کے لیے کون اٹھائے گا؟ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا کے ماننے والوں، شہزادی کا غم منانے والوں، غم منائیں، اسی شان سے منائیں، لیکن یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ذکر سیدہ کرنے والوں کے سجدے قضا ہو جائیں، سجدے چھوٹ جائیں، تو پھر بتاؤ بی بی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بی بی سوال کریں گی، میں نے تو اس وقت میں نماز کو فراموش نہیں کیا جب میری پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، جب مجھ پہ مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے، میں نے تو اس وقت میں نماز کو فراموش نہیں کیا، پھر تم نے ذرا سی آرام کے لیے نماز کو کیسے فراموش کر دیا؟ انسان ذرا غور و فکر کرے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہم کن کا غم منا رہے ہیں، ہم کن کی فرش عزا بچھا رہے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے، چونکہ یہ شہزادی کا غم ہے، یہ معصومہ کا غم ہے، یہ حسنین کی ماں کا غم ہے، یہ اس بی بی کا غم ہے، خدا کی قسم اس بی بی کا غم ہے کہ جس سے بہتر کائنات میں کوئی بی بی نہیں تھی۔ بی بی آ رہی ہے، کچھ عورتیں خواتین بیٹھی ہیں، مدینے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، اور وہ عورتیں آپس میں فخر کر رہی تھیں، میرا باپ ایسا، میرا بھائی ایسا، میرا شوہر ایسا۔ اچانک ادھر سے بی بی کا گزر ہو رہا تھا، حسنین کی ماں دونوں بچوں کو ساتھ لیے ہوئے جا رہی تھیں۔ جیسے ان عورتوں کی نظر پڑی سب خاموش سر جھکا کے بیٹھ گئیں۔ کسی نے کہا آپ کیوں نہیں بولتی؟ کہا خاموش ہو جاؤ۔ اب وہ آ گئی جس کے سامنے کسی کو زیب نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے اچھی کسی کی ماں نہیں، اس سے بہتر کسی کا باپ نہیں، اس سے اچھا کسی کا شوہر نہیں، اس سے اچھے کسی کے بچے نہیں۔ بتائیں ہے کوئی کائنات میں ایسی بی بی جس کا باپ سید الانبیاء ہو؟ ہے کائنات میں کوئی ایسی بی بی جس کا شوہر سید الاوصیاء ہو؟ یہ شرف اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو عطا کیا۔ فاطمہ زہرا رسول کی نور نظر، رسول کی لخت جگر، جس کو رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور خدا کو اذیت دینے والا مسلمان تو دور، وہ انسان کافر سے بھی برا ہے۔
بدتر ہے، اس لیے کہ جس نے شہزادی کو اذیت دی۔ اب تاریخ سے پوچھو کہ فاطمہ کو کس نے اذیت دی ہے، فاطمہ کو کس نے خوش کیا، فاطمہ کو کس نے اذیت دی ہے، فاطمہ زہرا کو کس نے ناراض کیا، تاریخ سب بتا رہی ہے۔ تاریخ کا خلاصہ آج بھی کائنات کے سامنے موجود ہے، لیکن دنیا والے چھپانا چاہتے ہیں بی بی کی فضیلت کو، بی بی کی مصیبت کو، لیکن دنیا سے نہ بی بی کی فضیلت چھپی نہ بی بی کی مصیبت چھپی۔ بی بی کی فضیلت تو دنیا کے سامنے ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے علی نے زندگی اور موت حد عطا کی ہے کہ تکبیر کہہ کے زندہ مر گیا، لیکن ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہو گیا، ایسے بی بی نے بھی اپنا اختیار دکھایا۔ جب خانہ یہود میں پہنچی تو بی بی کے جانے سے سارے یہودی عورت مرد بے ہوش ہو گئے۔ موضع جناب سیدہ گھر میں پڑھا جاتا ہے، جسے دشمن نے کہانی کا نام دیا، جبکہ وہ کہانی نہیں، قصے کہانی اور ہوتے ہیں، یہ تو موضع جناب سیدہ ہے۔ بی بی نے خانہ یہودی میں قدم رکھا، سب بے ہوش ہو گئے، لیکن جب حجرے میں پہنچی جس میں دلہن تھی تو دیکھا کہ دلہن دنیا سے جا چکی ہے۔ سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو نہیں آیا۔ صف ماتم بچھ گیا، کوہرام بپا ہو گیا۔ شہزادی کونین نے وہیں مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا، پروردگار تیری کنیز ہوں، یہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ میرے آنے سے یہ دلہن مر گئی؟ ابھی بی بی کی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی، زندہ ہو گئی۔ میں ممبر کی بلندی سے کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر شہزادی، ہماری شہزادی ٹھوکر مار کے دلہن کو کہتی کنبے اذنی، میرے حکم سے کھڑی ہو جا، یقیناً کھڑی ہو جاتی، مگر یہودیوں کے عقیدے بگڑ جاتے۔ بی بی نے توحید کو بچایا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد دعا کر کے زندگی دے کے بتایا، جب مخلوق اتنی با اختیار ہے تو وہ خالق کتنا با اختیار ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ شہزادی کونین نے اختیارات بتا دیے، اور جو بی بی اتنی عظیم ہو کہ جس کے قبضے میں موت و حیات ہو تو اس کا شوہر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے قبضے میں موت و حیات ہو، کہ اگر وہ تکبیر کہے تو زندہ مردہ ہو جائے، اور اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ شہزادی کونین، رسول کی پارہ جگر، رسول کے دل کا ٹکڑا، حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جب بھی رسول آتے تھے بی بی کے دروازے پہ سلام کے لیے اور آ کے کہتے تھے بیٹی کیا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، تو شہزادی فرماتی تھی بابا میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ ہی کا ہے، تشریف لائیے بسم اللہ۔ اور اللہ کے رسول بیت الشرم میں جاتے تھے اور جا کے حسن و حسین کو زانوں پہ بٹھاتے تھے، فاطمہ سامنے ہوتی تھی، علی پہلو میں ہوتے تھے، اور پیغمبر اسلام کے سامنے ایک کنیز بھی ہوتی تھی جس کا نام تاریخ نے فضہ لکھا، لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ بیت الشرم میں جاتے تھے تو ایک ہاتھ فضہ کے سر پہ رکھتے تھے، ایک ہاتھ جناب سیدہ کے سر پہ رکھتے تھے، اور پوچھتے تھے بیٹی سیدہ خیریت، بیٹی فضہ خیریت، انہیں بھی بیٹی کہتے تھے انہیں بھی بیٹی کہتے تھے۔ یہی تاریخ نے لکھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو شہزادی کونین اور مولا کائنات فضہ کو بہن کہہ کے بلاتے تھے، بہن فضہ ذرا ادھر آنا۔ دونوں شہزادے جب اٹھتے تھے صبح میں تو ماں کہہ کے فضہ کو سلام کرتے تھے، پہلے اماں زہرا کو سلام کرتے تھے، پھر اماں فضہ کو سلام کرتے تھے، اماں فضہ تم پہ میرا سلام۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے فضہ سے پوچھا فضہ تو ملکہ تھی، اتنی بڑے حبش کی شہزادی تھی، ملکہ تھی، پھر یہاں کیوں آ گئی؟ تو فضہ یہی کہتی تھی میں ملکہ وہاں نہیں تھی یہاں ہوں، اس لیے کہ تم دیکھتے نہیں کہ جو شرف اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ کائنات میں کس کے پاس ہے، کہ رسول سردار انبیاء مجھے بیٹی کہتے ہیں، علی و بطول مجھے بہن کہتے ہیں، حسن و حسین مجھے ماں کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ بتاؤ مجھ سے بہتر کس کی قسمت ہو سکتی ہے، مجھ سے بڑا کس کا اختیار ہو سکتا ہے؟ اور اپنا اختیار بھی ظاہر کیا کہ جب رسول کی دعوت کی
اور پیغمبر اسلام بیت الشرم میں آئے شام کے وقت کھانے کے لیے نماز سے فارغ ہو کر، تو جناب شہزادی نے پوچھا بہن فضہ کہ آج بابا تمہارے مہمان ہیں؟ کہا ہاں بابا آج اللہ کے حبیب میرے مہمان ہیں۔ کہا تم نے ہم سے بتایا بھی نہیں اور گھر میں کچھ کھانے کا سامان بھی نہیں۔ کہا بی بی جس کا مہمان ہے وہ خود انتظام کرے گا، آپ جائیے بابا کے پہلو میں تشریف رکھیے۔ شہزادی آ کے بابا کے پہلو میں بیٹھ گئیں اور جناب فضہ اندر حجرے میں گئی، جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہا معبود تیرے نبی کی دعوت ہے، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں، جنت سے کھانا بھیج۔ میں کہوں گا جناب فضہ سے بی بی کہاں جنت سے منگا رہی ہو؟ کیا جنت میں کوئی باورچی خانہ ہے؟ فضہ نے آواز دی خبردار، جب ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں تو کیا ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور ادھر سے خانے جنت آیا اور بی بی خانے جنت لے کے پیغمبر کے سامنے آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فضہ کھانا تو جنت کا معلوم دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا خدا جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یعنی فضہ بتا رہی ہے جب کنیز اتنی با اختیار ہے تو شہزادی کا کیا مقام ہوگا، شہزادی کی کیا عظمت ہوگی۔ بس عزیزو، پھر میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ شہزادی کا غم اسی شان سے منائیں جیسے عاشورہ برپا کرتے ہیں۔ عاشورہ سے کم مصیبت نہیں ہے، عاشورہ سے کم غم نہیں ہے۔ یہ غم جو ہے چونکہ کربلا کی بنیاد یہیں سے رکھی گئی کہ جب بی بی دربار میں گئیں اور باپ کی تحریر بی بی نے پیش کی ہے تو ایک ملعون نے اس تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ان ٹکڑوں کو زمین پہ پھینک دیا۔ بی بی سیدہ روتی جا رہی تھی اور ان ٹکڑوں کو سمیٹتی جا رہی تھی، اٹھا رہی تھی، چن رہی تھی اور بار بار حسین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو ایک مرتبہ حسین نے رو کے پوچھا تھا اماں تم ٹکڑے بھی اٹھا رہی ہو، بار بار میرے چہرے کی طرف دیکھ کے رو بھی رہی ہو؟ کہا حسین میں تو دربار میں بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھا رہی ہوں، لیکن تو کربلا میں کبھی قاسم کے ٹکڑے سمیٹے گا، کبھی اکبر کا جنازہ اٹھائے گا، کبھی قاسم کے پامال لاشیں کو اکٹھا کرے گا۔ حسین کربلا کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بی بی پہ کتنی مصیبت پڑی کہ جب بی بی آئی ہیں بیت الشرف میں تو جناب زینب کی کمسینی کا عالم ہے۔ شہزادی دروازے پہ ماں کے انتظار میں کھڑی تھی، لیکن جب ماں پہ نظر پڑی تو ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھا، چادر میں ہاتھ ڈالے ماں کی، اب ماں جب دربار گئی تھیں تو آپ کے بال سیاہ تھے لیکن اب بال سفید ہو گئے، اماں کیا مصیبت گزر گئی؟ تو ایک مرتبہ زینب کو سینے سے لگا کے جناب سیدہ نے رو کے کہا بیٹی سب پوچھیں مگر تو مت پوچھ۔ کہا اماں میں کیوں نہ پوچھوں؟ کہا بیٹی میں تو بابا کے دربار گئی تھی، وہاں مسلمان میرے بابا کے صحابی تھے لیکن میرے بال سفید ہو گئے، لیکن بیٹی تو شرابیوں کے دربار میں جائے گی، شرابیوں کے مجمع میں جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ بی بی جب تک زندہ رہی مسلسل مرثیہ پڑھتی رہی، اور مرثیہ ابھی عالم یہ تھا کہ بی بی کا مرثیہ کائنات میں آج بھی گونج رہا ہے۔ بی بی کی صدا گونج رہی ہے، صبت علیہ مصائب الانہا، بابا تمہارے بعد تو وہ مصیبت پڑی، کاش اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک روز مولا کائنات نے دیکھا کہ شہزادی کونین گھر میں جلدی جلدی کام کر رہی ہے کہ وقت میں 2 کام انجام دے رہی ہے۔ آپ بیٹھ گئے اور پوچھا بنت رسول میں نے ایک وقت میں 2 کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا ابوالحسن میں نے خواب میں بابا کو اپنے دیکھا ہے، میں آج اپنے بابا کی خدمت میں چلی جاؤں گی۔ ابوالحسن میری آپ سے چند وصیتیں ہیں۔ مولا کائنات بیٹھے ہیں، شہزادی وصیت فرما رہی ہے۔ ابوالحسن پہلی وصیت تو یہ ہے کہ آپ ہی مجھے غسل و کفن دینا، دوسری وصیت یہ ہے تاریخ شب میں جنازہ اٹھانا، تیسری وصیت یہ ہے میرے جنازے میں میرے دشمنوں کو شریک نہ کرنا، چوتھی وصیت یہ ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا مگر ایک رات شب دلہن کے ساتھ، ایک شب میرے بچوں کے ساتھ کھانا کھائیے گا۔ اس کے بعد جو بی بی نے وصیت کی ہے قیامت کی ہے، ابوالحسن میری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آ کے تلاوت قرآن کرنا، اگر روز نہ آ سکو تو شب جمعہ چلے آنا۔ آج بھی شب جمعہ تھی، یہی شب جمعہ جس کی بی بی نے تاکیداً مولا کائنات سے تاکیداً کہا تھا
علی اگر روز نہ آ سکو ابو الحسن تو شب جمعہ آ جانا۔ عزیزوں پھر اس کے بعد آخری وصیت بی بی نے کی، یا ابو الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے بچے کو پیاس بہت لگتی ہے، میرا حسین رات کو اٹھ کے پانی بہت مانگتا ہے، میرا بچہ بہت پیاسا۔ عزادارو مولا کائنات دونوں شہزادوں کو لے کے مسجد چلے گئے اور جناب شہزادی نے اسما کو بلایا، اسما تجھ سے بھی میری ایک وصیت ہے، بی بی حکم کیجیے گا۔ کہا جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ دنیا میں ہے، اور جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، لیکن جب میرے بچے گھر میں آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، چونکہ میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات بچوں کو لے کے مسجد چلے گئے، اسما دروازے پہ بیٹھی ہے، شہزادی حجرے میں ہے، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہے، اچانک تسبیح کی آواز رکی، اسما نے دروازہ کھولا، حجرے میں داخل ہوئی، اب جو دیکھا تو حسبہ کی چیخ نکل گئی، ایک آواز بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بنت رسول دنیا سے چلی گئی۔ اسما روتی ہوئی حجرے سے نکلی، دروازے کو بند کیا، سامنے سے دیکھا دونوں شہزادے آ رہے ہیں، جلدی سے بچوں کو سینے سے لگایا، بچوں میں کھانا دسترخوان بچھا دوں، جلدی سے کھانا کھا لو۔ شہزادوں نے اسما کے چہرے کو دیکھا، رو کے کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ جلدی بتا ہماری ماں کہاں ہے؟ شہزادی کو جیسے ہی پوچھا تو اسما نے سر سے چادر کو پھینکا، چیخ مار کے کہا بچوں وہ ماں دنیا میں نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، بچوں وہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ شہزادوں نے سر سے اماموں کو پھینکا، واہ غربتا کہتے ہوئے چلے۔ اب جو علی نے بچوں کو دیکھا، علی جیسا صابر امام چیخ مار کے زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ سلمان و بوذر نے امام کو اٹھایا، سہارا دیا، علی بیت الشرم میں آئے۔ آنے کے بعد حسب وصیت مولا کائنات نے بی بی کو غسل دینا شروع کیا۔ اسما پانی دے رہی ہے، مولا کائنات غسل دے رہے ہیں۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ بی بی کا دانا ہاتھ جو پہلو پہ رہتا تھا، پہلو سے ہاتھ نہیں ہٹ رہا تھا۔ امام نے فرمایا فاطمہ تم تو محافظ شریعت ہو، تمہیں معلوم ہے کہ جسم کے ہر مقام پر پانی پہنچنا ضروری ہے ورنہ غسل مکمل نہیں ہوگا۔ بی بی خدا را اپنے ہاتھ کو ذرا سا ہلائیے، بس جیسی ہاتھ کو جنبش ہوئی، علی کا ہاتھ اس مقام پہ گیا، علی چیخ مار کے روئے، سلمان دروازے پہ بے ہوش ہو کے گرا۔ جب امام باہر آئے سلمان نے مولا سے پوچھا مولا اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا سبب تھا؟ کہا سلمان فاطمہ کی بے کسی نے رلا دیا، جب غسل دے رہا تھا تو دیکھا فاطمہ کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا، فاطمہ نے مجھ سے بیان بھی نہیں کیا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ تاریخی شب بڑھی، اندھیرا چھایا، علی نے آواز دی آؤ بیٹی زینب ام کلثوم اپنی ماں کو رخصت کرو، آؤ بیٹا حسن و حسین اپنی ماں کو الوداع کہو۔ بچے آگے بڑھے، چھوٹا شہزادہ گوشے میں کھڑا ہوا رو رہا ہے، حسن آگے بڑھے، زینب ام کلثوم آگے بڑھی۔ امام نے کہا بچوں تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ میرے جنازے میں دشمنوں کو شریک نہ کرنا، بچوں آواز سے نہ رونا، کہیں تمہاری آواز دشمن کے کانوں تک نہ چلی جائے، دشمن بیقرار نہ ہو جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں بچوں پہ کیا قیامت گزری ہوگی، ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بچے آواز سے رو بھی نہیں سکتے ہیں، سسکیوں کے ساتھ بچیاں رو رہی ہیں۔ زینب ام کلثوم ماں کے سینے پہ سر رکھ کے کہہ رہی ہے اماں نانا سے سلام کہنا کہ امت والوں نے خوب اجر رسالت ادا کیا۔ امام نے آواز دی آ حسین اپنی ماں کو رخصت کرو۔ حسین نے دست ادب جوڑ کے کہا بابا آپ نے دیکھا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلاتی تھی حسین خود سے نہیں آتا تھا، آج بھی جب تک ماں نہیں بلائے گی، ہاتھوں کو نہیں پھیلائے گی، حسین کبھی آگے نہیں بڑھے گا، یہیں روتا رہے گا۔ بھائی اتنا سنا علی رو کے زمین پہ بیٹھ گئے، فاطمہ کا شانہ ہلا کے کہا بنت رسول سب آ گئے، تیرا حسین نہیں آتا، تیرا غریب کربلا نہیں آتا۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ لاشِ سیدہ تڑپی، بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین
حسین، ارے میں نے چکی 20 کے پالا ہے۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، اماں تم نے بلایا میں آ گیا۔ جنازہ سیدہ اٹھا، تاریکی شب میں جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ مولا کائنات بیت الشرم میں آئے، آنے کے بعد اب روایت کے جملے بس آخری جملہ ہے، مجلس تمام کر دی میں نے عزادارو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بچوں کی کمسینی میں باپ مر جاتا ہے تو ماں بچوں کو پال لیتی ہے، مگر اگر ماں مر جائے تو بچے باپ سے نہیں پالے جاتے ہیں۔ خواتین آتی ہیں جو بچوں کو سہارا دیتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ فاطمہ دنیا سے چلی گئی، پہلی رات ہے علی دفن کر کے بیت الشرم میں آئے۔ آنے کے بعد علی نے مصلی بچھایا، نماز شب کے لیے علی کھڑے ہوئے، تکبیر کہنا چاہتے تھے، فضا ہاتھ جوڑ کے آئی، آقا جلدی سے چراغ روشن کرو۔ امام نے چراغ روشن کیا، آقا بچے نظر نہیں آتے۔ اب جو دیکھا زینب ادھر خاک پہ پڑی سو رہی ہے، ام کلثوم ادھر تڑپ رہی ہے، حسن ادھر دروازے پہ ہے، لیکن حسین نظر نہیں آیا۔ علی نے سارے گھر میں دیکھا، سب مل گئے مگر حسین نظر نہیں آیا۔ علی ایک مرتبہ گھر سے نکلے، روتے ہوئے چلے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے روضہ رسول پہ آئے، کہیں حسین نانا کے پاس نہ گیا ہو، لیکن جب رسول کی قبروں پہ دیکھا کہ حسین نہیں ہے تو علی جنت البقیع میں پہنچے۔ اب جو جنت البقیع میں گئے، علی پہ قیامت گزر گئی، دیکھا کہ کمسن شہزادہ حسین ماں کی قبروں پر رخسار رکھے ہوئے پڑا ہے، آواز دے رہا ہے، اماں اٹھو مجھے نیند نہیں آ رہی، اماں اٹھو مجھے سینے سے لگا لو، اماں میں گھر میں کس کے پاس رہوں۔ علی نے پڑھ کے حسین کو سینے سے لگایا، آ میرے لال حسین تیری بہنیں تیرا انتظار کر رہی ہے، زینب تیرے انتظار میں ہے۔ الہی بحق ظاہرہ وابیہا وبالہا، معبود جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جو مومن و مومنات بیمان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو مومن و مومنات حجزات کے مشتاق حجزات سے مشرف فرما، جہاں کہیں تیرے پیارے کے عزادار آباد ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، معبود جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔